گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ کہاں قاتل بدلتے ہیں، فقط چہرے بدلتے ہیں۔ جب اپنا سفر ہے کہ فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں، وہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہو، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ صدر وقار، وقت کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہمارے ذہنوں سے اپنے اسلاف کا شاندار ماضی بھی مل چکا ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ کے اوراق کو پڑھنے کی بجائے اپنی تاریخ کو ہی بھلا دیا ہے۔ اور وقار، بڑھتی ہوئی سماج کی ناانصافی اور بے حسی کو دیکھ کر سوچتا ہوں کیا وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جو اپنی خلافت میں کسی کتے کے بھوک سے مرنے کی وجہ کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھتے تھے۔ سوچتا ہوں کیا وہ ہمارے ہی اجداد تھے جو راتوں کو بھیس بدل کر آگ پر پکنے والے پتھروں کو کھانے میں بدل دیا کرتے تھے۔ افسوس کہ اپنے ماضی کے شاندار واقعات، تعلیمات اور روایات کو دیکھ کر حالات حاضرہ میں مجھے مایوسی، ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی، سریا زمین پر آسمان دے مارا۔ صدر وقار، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے گزشتہ زندگی کی روداد خود غرضیوں، سازشوں، فریب کاریوں، دھوکہ دہی، اقربا پرڑی، ذخیرہ اندوزی اور کرپشن کے طویل داستان ہے۔ افسوس کہ ہم گفتار کے غازی تو بن گئے مگر کردار کے غازی اب تک نہ بن سکے۔ دھسرے نو دہر کی حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دجرات بدل ڈال۔ صدر وقار، دشمن شہر کے دروازوں کو توڑ رہا ہے۔ ہر طرف شور ہے، چیخو پکار ہے، آہو بقا ہے۔ شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہیں پر نوجوان بے روزگاری سے تنگ آ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، تو کہیں پر مسلسل فاقہ کشی سے تنگ غریب شہر کے بعض اوقات بھوک مارتی نہیں، مروا دیتی ہے۔ جی ہاں لیوکار، میری اس بات کا اندازہ آپ اس چھوٹے سے واقعے سے لگا لیجیے۔ کراچی کی باہمت خاتون بشرا بی بی مسلسل فاقوں سے اپنے بچوں کو بلکتے تڑپتے دیکھ کر آخر ہمت ہار جاتی ہے، اور ایک دن اپنے دائیں ہاتھ میں ننھے زبیر اور بائیں ہاتھ میں ننھی سائمہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لیتی ہے۔ علیوکار، ذرا سوچیے، کیونکہ باپ کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے وقت بچوں نے بھی ضرور سوچا ہوگا کہ شاید آج ماں ہمیں کچھ کھلانے کے لیے گھر سے باہر لے جاتی ہے، مگر علیوکار، ان معصوم فرشتوں کو کیا معلوم کہ آئے روز کے پاپوں سے تنگ بشرا آج میں اپنے ساتھ موت کا مزہ چکھانے کے لیے گھر سے باہر لے جائے گی۔ پیار کھیت میں کھیتے کو نہیں بولتے، تم نے عظمت انسان کا گلا گھونٹ دیا، چڑیا کے مرنے پر بھی میں اس دیس کا باسی ہوں جہاں پر بھوک کے باعث والدین کے سامنے ان کے جگر کوشے بلکتے تڑپتے رہتے ہیں، اور اس دیس کے حکمرانوں کے ناشتے کی میز پر 50 ڈشیں سجی ہوتی ہیں اور ان کے گھوڑے اور کتے مربے نوش کرتے ہیں۔ علیوکار، میں اس دیس کا شہری ہوں جہاں پر غریب مریض جیب خالی ہونے کی وجہ سے ہسپتال کی سیڑھیوں پر دم توڑ جاتے ہیں، اور اس وطن کے عمراء اور وزراء انہی غریبوں کے ٹیکسوں سے اپنے زکام کا علاج کروانے بھی برطانیہ اور فرانس جاتے ہیں۔ علیوکار، میں اسی مملکت خدا داد کا باسی ہوں جہاں پر قیدی جرم بے گناہی کی وجہ سے سال تک جیلوں میں مشق ستم بنے رہتے ہیں، اور اربوں خربوں کی کرپشن کرنے والوں کے سامنے مجھے قانون بے بس دکھائی دیتا ہے۔ وہ جن کے کی جنبش سے، وہ جن کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم بچتے رہتے ہیں، چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے۔ میں باغی جو چاہے مجھ پہ ظلم، جو چاہے۔ میرے لہجے کی تلخی شاید آپ کی طوائل نازک پر گرا گزر نہیں ہو، لیکن مجھے میرے الفاظ کی حدت اور جذبات کی شدت ہمیشہ آپ پر مجبور کر دیتی ہے۔ علیوکار، ہماری سفر درست نہیں، ہماری منزل ٹھیک نہیں، ہمارا قبلہ ٹھیک نہیں۔ ہمیں درست منزل کا تعین کرنا ہوگا، اپنا قبلہ ٹھیک کرنا ہوگا، اگر نہیں تو پھر جناب والا یاد رکھے گا، جاتی عمرہ میں رائے پہلے سے بدتے رہیں گے اور چولستان میں لوگ غذائی کمی کے باعث مرتے رہیں گے، لوگ عدالتی نظام کی خرابیوں سے تنگ آ کر چیف جسٹس کی گاڑی کے نیچے انسانیت ہوتے رہیں گے، سندھ کیپی کے پنجاب اور بلوچستان کی عوام سمیت سب پانی کی بوند بوند کو ترستے رہیں گے، اور تھر کے ریگستان غریب شہر کے لیے بھوک اگلتے رہیں گے۔ یہاں الٹی بہتی ہے، اس دیش میں
دکھاتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ لازم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں، یہ دیش ہے لوگوں کا، یہ چاند یہاں نہ نکلا، یہ چاند یہاں نہ نکلا۔ آپ کے سماعت